اسٹوڈنٹ عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ بچوں، آج ہم جماعت ششم سے اردو زبان اول کے تحت دوسرا یونٹ سبق نمبر 10 گائے اور بکری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم نظم گائے اور بکری کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، نظم گائے اور بکری کو شاعر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ بچوں، آئیے نظم گائے اور بکری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز پر ہم آپ سے چند سوالات کریں گے بچوں، جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں، تصویر دیکھنا ہے بچوں آپ کو، اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو بچوں، ہمارے سوالات کچھ اس طرح ہیں، سوچئے بولیے استطاعت کے تحت ہمارے سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ بچوں، پہلی تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، گائے۔ دوسری تصویر میں کون سا پالتو جانور نظر آ رہا ہے؟ بکری۔ جی ہاں۔ تیسری تصویر میں کن دو جانوروں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے؟ بالکل درست، گائے اور بکری۔ تو آج بچوں ہم نظم گائے اور بکری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، اس نظم کو لکھنے والے شاعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سبق کے ابتدا میں ہم سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی علامہ اقبال کی شخصیت اور کارناموں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں سبق کا مرکزی خیال۔ آدمی بڑا ہو کہ چھوٹا کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کام کے اچھے یا برا ہونے کا سبب بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دیکھنے میں اچھی نظر آنے والی چیزیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اکثر چیزیں جس میں ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، حقیقت میں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کی ہدایت بچوں کو بری معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی باتوں میں بہت ساری اچھائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے۔ تو بچوں، اس سبق کا مرکزی خیال تھا۔ اس سبق میں گائے اور بکری کی گفتگو کو مکالمے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے بچوں، اور جس کے ذریعے سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، کسی کی شکایت ہم کو نہیں کرنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ تھا سبق کا مرکزی خیال۔ آئیے اب ہم نظم گائے اور بکری کے شاعر کی شخصیت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس نظم کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ بچوں، علامہ اقبال اردو شعر و ادب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، اور ان کی نظمیں کافی مشہور ہے، جیسے کہ بچے اسکول میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ جو ہے
دعا پڑھتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے سارے جہاں سے اچھا، جیسا علامہ اقبال نے ہی ان نظموں کو لکھا ہے۔ تو بچوں، شاعر کا تعارف، نام ہے شیخ محمد اقبال، تخلص اقبال، مقام ولادت یعنی پیدائش کا مقام سیالکوٹ، پیدائش و وفات 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ خطاب، انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا۔ شعری مجموعے، ان کے جو شعری مجموعے ہیں بچوں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ یہ تھا علامہ اقبال کا تعارف۔ اب آئیے سبق کے آغاز سے قبل اس سبق میں شامل مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، یعنی نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں الفاظ اور معنی۔ تو بچوں، سراپا، سراپا کے معنی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی مکمل طور پر۔ نصیب کے معنی ہیں بچوں قسمت، سما کیفیت یا منظر کو کہتے ہیں، رواں جاری ہونا، جاری۔ سلیقہ، سلیقے کے معنی ہے تمیز یا لیاقت۔ پالا پڑنا، کام پڑنا بچوں، دہائی، داد چاہنا، تعریف کرنا۔ ماجرا کے معنی ہیں حال چال، کیفیت۔ لطف، لذت، مزاح، لطف کے معنی ہے لذت یا مزاح۔ زیبا، زیب دینا، لائق۔ گلا، گلا کے معنی ہیں شکوہ۔ تو بچوں یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نظم گائے اور بکری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ نظم گائے اور بکری دراصل مکالماتی طور پر پیش کی گئی نظم ہے۔ جی، نظم ہے گائے اور بکری۔ اس نظم کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ نظم کی بلند خوانی۔ نظم ہے گائے اور بکری۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہی، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری، چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ تو بچوں، یہ نظم ہے کا ایک حصہ ہے گائے اور بکری۔ تو اس حصے میں ایک چراگاہ کے پاس جو ہے بکری چرتے ہوئے آتی ہے، اور وہاں کا جو سما ہے وہ بہت ہی حسین خوبصورت ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں، اور بکری ٹھہر کر ادھر ادھر جب دیکھتی ہے تو بچوں ایک گائے اس کو وہاں کھڑی نظر آتی ہے۔ چونکہ بکری چھوٹی ہے اس لیے وہ جھک کر گائے کو سلام کرتی ہے، یہ دراصل ہمارے آداب میں شامل ہے۔ پھر سلیقے سے یعنی بہت ہی عزت کے ساتھ اس سے بات کرتی ہے، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، یعنی بڑی بہن، بڑی آپا آپ کی مزاج کیسی ہیں؟ گائے نے کہا کہ میں اچھی ہوں، زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے بھلی بری، اور مصیبت میں زندگی ہے میری۔ اور اس نے کہا کہ زور نہیں چلتا غریبوں کا، اور جو نصیب میں لکھا ہے وہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور گائے نے بکری سے انسانوں کی شکایت
کرنے لگی اور اس نے کہا کہ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ اگر کم دوں تو آدمی جو ہے لڑتا ہے، بڑبڑاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اگر دبلی ہو جاؤں تو لے جا کر بازار میں بیچ دیتا ہے، اور دراصل میری وجہ سے اس کے بچوں کو دودھ ملتا ہے۔ یہ بات بکری سے گائے نظم کے اس حصے میں کہہ رہی ہے اور انسان کی شکایت کر رہی ہے۔ تو بچوں آئیے نظم کے دوسرے حصے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں گائے اور بکری کی گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دعائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گرا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا برا بھلا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو بچوں نظم کے دوسرے حصے میں بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دعائی ہے، یعنی میں نیکی کرتی ہوں اور انسان جو ہے برائی کر رہا ہے، اللہ یہ تیری تعریف ہی ہے، تیری شان ہی ہے، یہ دراصل باتیں بکری سے گائے کہہ رہی تھی۔ بچوں اب بکری نے پورا ماجرا سنا اور گائے کی شکایت سنی، اور اب بکری گائے کو جواب دے رہی ہے۔ دیکھیں کہ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، تو پوری بات کو جو ہے شکایت جو گلے شکوے گائے نے کیے تھے بکری نے سنا اس کو، جو بولی ایسا گلا اچھا نہیں ہے، یعنی ایسی شکایت کرنا درست نہیں ہے، اور بات سچ ہے مگر بے مزہ لگتی ہے، اور بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے لیکن وہ بے مزہ لگتی ہے، اور میں اگر چھوٹی ہوں، اگر میں بات کہہ دی تو خدا لگتی، یعنی میں ادنا ہوں، آپ سے چھوٹی ہوں، لیکن بڑوں کو کوئی چھوٹی کیسے نصیحت کر سکتا ہے، اس سے مراد ہے۔ اور یہ کیا ہے، بکری گائے کو سمجھا رہی ہے کہ یہ جو مزے ہیں ہمارے وہ دراصل آدمی کی وجہ سے ہی ہے، اور جتنے لطف ہے وہ بھی اسی کے دم سے ہے، اس لیے کہ وہ ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، گھاس دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ انسان کا یہ ہم پر احسان ہے، ہم کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم کسی کے احسان کے باوجود اس کے گلے شکایت کریں۔ پھر بکری مزید کہتی ہے کہ اگر تم آرام کی قدر جانو تو آدمی کا کبھی تم شکایت نہیں کرو گی۔ اور جیسے ہی بکری نے گائے کو ان باتوں کی نصیحت کی، گائے کو بکری کی باتیں سن کر شرم آ گئی، اور وہ آدمی کا جو گلا شکایت کر رہی تھی اس پہ اب پچھتانے لگی کہ میں کیوں کر ایسے جو ہے باتیں اپنی زبان سے ادا کر رہی ہوں۔ پھر گائے نے کہا کہ دل میں پرکھا، اس نے دیکھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس نے اپنے دل میں محسوس کیا، اور کچھ سوچ کر اس نے بکری سے کہا بچوں کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، یعنی بکری کی ذات چھوٹی ہے گائے کے مقابل میں، لیکن اس نے جو باتیں کہی ہے چھوٹی رہتے ہوئے، وہ دل کو لگنے والی باتیں بکری نے کہی ہے، وہ بہت ہی بڑی بات، اس کی جو کیا کہنا چاہیے چھوٹی ہے لیکن بکری اس نے بہت ہی بڑی باتیں بیان کر دی ہے۔ تو بچوں یہ تھی نظم گائے اور بکری۔ اب آئیے نظم کے اختتام پر ہم اس نظم کے خلاصے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ بچوں خلاصہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ ہاں، تو ایک ہری بھری چراگاہ، ہری بھری گھاس کے خطے میں ایک بکری چرتے چرتے ایسی جگہ نکل آئی جہاں ایک گائے کھڑی تھی، تو اسے دیکھ کر وہ مودبانہ کھڑی ہوئی اور سلام دعا کے بعد گائے کی کیفیت پوچھی، تو شکایت کرنے لگی کہ کہنے کے تو وہ ٹھیک ہی ہے لیکن اس کی زندگی مصیبتوں سے گھری ہے، کیونکہ وہ غریب جانور ہے
اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ اپنے بچوں کو انسان پلاتے ہیں، لیکن آدمی ہے کہ ہمارے آرام کا خیال نہیں کرتا۔ نیکی کے بدلے یہ کیا ہے؟ برائی ہے۔ بکری یہ بات سن کر کہنے لگی کہ آدمی کی شکایت اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، اس کی وجہ سے ہی زندگی کے جینے کا مزہ ہم جیسے لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ وہی ہماری رکھوالی کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری بھوک پیاس کیسے مٹتی؟ بکری کی بات سن کر گائے شرمائی کہ بکری اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود عقل مندی سے باتیں کرتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ اب آئیے خلاصے کے بعد ہم چند ایک سوالات آپ سے کریں گے۔ سنیے، بولیے، استطاعت کے تحت آپ کو ہمارے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو بچوں، سوال ہے جی، سوالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ بچوں، پہلا سوال ہے، یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا؟ تو بچوں، یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے بچوں، اس نظم کو لحن سے پڑھیے۔ اس نظم کو لحن سے پڑھیے۔ اور سوال نمبر 3 ہے بچوں، گائے بکری سے انسان کا گلہ کر رہی ہے۔ گائے بکری سے انسان کا گلہ کر رہی ہے، کیا گائے اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط؟ گائے اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط؟ کیوں؟ سوال نمبر 4 ہے بچوں، گائے کا گلہ سن کر بکری نے اس کو نصیحت کی۔ گائے کا گلہ سن کر بکری نے اس کو نصیحت کی۔ جی، سوال نمبر 4 دیکھیے کہ گائے کا گلہ سن کر بکری نے اس کو نصیحت کی۔ اگر بکری کی جگہ آپ ہوتے، تو کیا کرتے؟ تو بچوں، اگر بکری کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارے ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بچوں، پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔